بڑھاپے میں اس طرح کا ماحول نہ بنا دیں کہ وہ ایک کونے میں بیٹھے ہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں. اس طرح نہ کریں. ہم تو اس طرح والدین سے رویہ کرتے ہیں جیسے MBBS ڈاکٹر رات کو وارڈ میں آتا ہے اور 2-3 اس کے ساتھ سٹاف کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے دوائی کھا لی ہے، طبیعت اب کیسی ہے، بلڈ پریشر ٹھیک ہے، یہ میں نے دوائی بدل دی ہے. یہ کیا رویہ ہو؟ آپ ان کو وقت دیں. وہ جس طرح آپ چھوٹے تھے تو وہ لاڈ لڈاتے تھے، پیار کرتے تھے، آپ بھی تھوڑا قریب بیٹھیں اور آپ دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کتنی رحمتیں عطا فرماتے. تو کسی کو جاہل کہنا، ان پڑھ کہہ دینا. ایک حدیث اور سن لیں، بات کو ختم کرتا ہوں. اس کو قاضی اعجاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں لکھا ہے. ایک بدو حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کے کچھ مانگا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مانگا جہاں ایک مانگنے پر دریا بہا دیے جاتے ہیں. دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے. یہ در الگ ہے اور بے بہا الگ ہے. پھر یہ شعر صحیح سمجھ میں آئے گا آپ. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو جس کو دیتے تھے پھر اس کی کئی نسلیں کھاتی تھی، ختم نہیں ہوتا تھا. اس نے بھی کچھ مانگا، حضور نے کچھ دیا، لیکن ابھی اسے آداب نہیں نہ آتے تھے. پہلے آداب سکھائیں پھر کسی کو بے ادب کہیں، لیکن بغیر آداب سکھائے لوگ لوگوں کو بے ادب کہہ دیتے. یہ انداز ٹھیک نہیں. اس نے کچھ مانگا، حضور نے دیا. چونکہ آداب نہیں آتے تھے، نہ آشنا تھا، تو کہنے لگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد. کہنے لگا میں تو بڑی تعریف سن کے آیا تھا، آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا. حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی، فرمایا اس بے ادب کی گردن اڑاؤں گا. حضور نے فرمایا عمر ٹھہر جا ذرا، جلدی نہ کر. سرکار اسے گھر لے گئے. جتنا دیا تھا نا اس سے ڈبل دیا، پھر جتنا ہو گیا تھا اس سے بھی ڈبل دیا. تیسری دفعہ حضور دینے لگے تو کہنے لگا یا رسول اللہ بس کریں، میں نے تو طوفان کے اندر بھی ہوا اتنی تیز نہیں چلتے دیکھی جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتی ہے. کریم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہی بات باہر جا کے میرے صحابہ سے بھی کہہ دو گے؟ حضور کہہ دوں گا. فرمایا جب تم نے کہا تھا نا نہیں دیتے تو ان کے دل ٹوٹ گئے، جب تم کہو گے نا بڑا دیتے ہیں تو ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے. وہ باہر آیا، آ کر کے کہنے لگا میرے رسول پاک علیہ السلام کے مقدس غلاموں، میں نے تو طوفان میں بھی ہوا اتنی تیز نہیں دیکھی جتنی کریم کی سخاوت تیز ہے. پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کمال کر دیتے ہیں. اب صحابہ خوش ہو گئے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی کہ ہم نے کس طرح کا رویہ ایسے لوگوں کے ساتھ اختیار کرنا ہے. حضور فرمانے لگے عمر اگر تم اس سے پہلے قتل کر دیتے جو اس نے کہا تھا تو یہ دوزخ میں جاتا، اور اب جو کہہ رہا ہے اس پر مرے گا تو رب اسے جنت عطا فرمائے گا. حضور فرمانے لگے عمر میری اور تمہاری یعنی میری اور میری امت کی مثال اس آدمی کی مثال کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، ناک سے نکیل نکل گئی تھی. بہت سارے لوگ آئے اسے پکڑنے کے لیے، ہاتھوں میں نیزے تھے، ڈنڈے تھے، تلواریں تھیں، پر وہ کسی کے قابو نہ آئی. زخمی ہو گئی پر کسی کے قابو نہ آئی. حضور فرماتے ہیں پھر اس کا اپنا مالک آ گیا. اس نے تھوڑا سا چارہ اٹھایا، میری طرف دیکھیے گا جی، چارہ اٹھایا، اونٹنی کو دکھایا، وہ دوڑی آئی. اس نے اس کو تھپکی دی، بغیر کسی کی مدد کے ناک میں نکیل ڈالی. پھر اونٹنی پر سوار ہوا اور کہنے لگا لوگوں تم نے میرے جانور کو بڑی تکلیف دی، اونٹنی میری ہے، اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے. گویا حضور فرما رہے ہیں عمر یہ امت میری ہے تو اسے کس طرح سنبھالنا ہے یہ طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے. ان کی کہاں کس بنیاد پر کس رنگ میں تربیت کرنی ہے یہ میں جانتا ہوں. ہمیں اگر ہماری زندگی انصاف والی ہو، عاجزی والی ہو، اطمینان والی ہو. عاجزی بھی دل کا نام ہے، اطمینان بھی دل کا نام ہے. بہت سارے گردنیں جھکانے والے بھی عاجز نہیں ہوتے. اپنے دل سے تہیہ کر لیں کہ میں کسی شخص کو بھی اپنے سے چھوٹا نہیں جانتا، کمزور نہیں جانتا. میں کسی شخص کے بارے میں بھی یہ رویہ نہیں رکھتا کہ یہ کوئی برا ہے. اگر کہیں ضرورت پڑے تو کسی کی اصلاح کریں. اگر وہ اصلاح قبول نہ کرے اور آپ کو محسوس ہو کہ یہ معاملہ آپ کے بس میں نہیں تو پھر بھی اس کے لیے دعا کریں. کسی کونے میں جا کر کے تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے. اپنے آپ کو سمیٹیں، سوچوں کو بکھرنے سے سمیٹیں، اچھا سوچا کریں. جو لوگ اچھا سوچتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں، ان کی سوچیں تازہ رہتی ہیں. آپ ہر ایک کے بارے میں خیر کا رویہ اختیار کریں اور مثبت پہلو تلاش کریں. آپ مثبت پہلو
ہر وقت تنقید کرنا، ہر وقت تنقید کرنا۔ میں ایک محفل میں بیٹھا تھا، بات میری ختم ہو گئی تو ایک نعت خواں نے بڑا اچھا شعر پڑھا۔ ہم بڑی اس بات کی تردید کرتے رہتے ہیں کہ یہ طے کر کے اور پیسے لے کے اور یہ نہیں کرنی چاہیے چیزیں، لیکن یہ کہ یہ غلطی کس کی ہے؟ یہ اس عوام کی غلطی ہے جو ریٹ بناتی ہے، چیزیں خریدتی ہے۔ جو چیزیں آپ خریدیں گے نہیں بکیں گی بھی نہیں مارکیٹ میں، آپ خریدتے ہیں تو کوئی بکتا ہے نا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم یہ سارا کچھ ڈال دیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اتنی سونی محفل سجی ہوئی ہے، لیکن اس میں بیٹھ کر لوگ حضور کی تعریف سننے کی بجائے یہ کہہ رہے ہیں اس نے 40,000 لیا ہے۔ تو آپ یہ اندازہ کریں کہ وہ جو بات ہمیں اس وقت مدینہ شریف لے کے جاتی، ہمارا عشق رسول تازہ کرتی، تو ہم نے وہاں کیا گھٹن پیدا کر دی یہ کہانیاں چھیڑ کے۔ کیوں دیتے ہیں آپ پیسے؟ کیوں اس طرح کے ریٹ آپ بناتے ہیں؟ پہلے آپ بناتے ہیں پھر اس کے بعد آپ تنقید کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، میں بھی بیٹھا تھا تو اس نے بڑا خوبصورت شعر پڑھا اور بڑی مزیدار بات کی، بڑا مزہ آیا۔ تو میں نے ساتھ والے سے کہا یار آج بڑے دنوں کے بعد سرور آیا۔ تو کہنے لگا انہیں 40,000 لے آ جائے۔ میں انہوں کہا تو 10 منٹ کھلو جانا سی، مزہ تو لے لینے دیتا۔ اور پھر میں نے اسے کہا کہ یار بات سنو، کیوں دیتے ہو 40,000؟ اور اگر اس نے لیا بھی ہے نا تو آج اتنا مزہ آیا نا، میرے خیال میں نا اس کا 40 نہیں 80 بنتا ہے۔ دیکھو نا اس نے ہمیں پہنچا کہاں دیا ہے۔ تو آپ مثبت لیں چیزوں کو، مہربانی کریں، اچھا سوچیں، اچھے رویے اختیار کریں۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ اچھی سوچ پیدا کریں، خوبصورت آپ اپنے آپ کو رکھیں، آپ کا فائدہ ہوگا۔ آپ اچھا سوچیں گے تو آپ کا نفع ہے، ورنہ بکھری ہوئی سوچوں والے لوگ تو بیچارے سویرے کچھ ہوتے ہیں، دوپہر کو کچھ ہوتے ہیں، شام کو کچھ اور ہوتے ہیں، اور تیزی سے وہ لوگ بکھر جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ مست رہیں، آپ اپنے آپ کو پریم میں رکھیں، آپ اپنے آپ کو سکون میں رکھیں۔ کوئی تعریف کرے تو اس کی مہربانی، تنقید کرے تو اللہ بھلا کرے، لیکن آپ نے اپنی سوچوں کو ہمیشہ مجتمع رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے۔ محفلیں ہوتی ہیں حضور کے نام کی، لوگ تو ظاہر آتے جاتے رہتے ہیں، ہر ایک آدمی کی اپنی مشغولیت۔ آپ تشریف رکھیں گے، حضور کی ثنا خوانی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا عطا فرمائے۔ آخر دعوانا جی آج اقبال ڈے جی نہیں، وہ کون سا واقعہ ہے؟ وہ تو ان کے تو کئی واقعات ہیں۔ چلے میں بات کرتا ہوں، آپ تشریف رکھیں جی، میں بات کرتا ہوں۔ میں تو اپنی طبیعت کے مطابق بات کر چکا ہوں، اتنی کو میں کیا کرتا ہوں، لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ایک تو یہ کہ آج اقبال ڈے، علامہ اقبال جو ہیں وہ اسلام کے اور صوفیاء کے اور اہل محبت کے بہترین ترجمان ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو رخ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جانب پھیرا ہے۔ تو اقبال سے پیار کرنا اور ان کی تعلیمات کو دیکھنا، یہ بھی بڑی کمال بات۔ ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کے، بہت ساری باتیں ہیں، میں سمجھ نہیں پایا کہ کس بات کی طرف میرے بھائی نے اشارہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ قادسیہ کی جنگ کے لیے گیا تھا، تو اس بادشاہ جس سے ہماری جنگ تھی اس کے بارے میں معروف تھا کہ تاج بڑا قیمتی پہنتا ہے۔ ہوتے ہیں نا جی، ہمارے ملک میں بھی کچھ بادشاہ ایسے ہیں جو 6-6 کروڑ کی گھڑی پہن لیتے ہیں، حالانکہ آپ جتنا مرضی مہنگا جوڑا پہن لے اب تعریف کوئی بھی نہیں کرتا، اب ختم ہو گیا دور، اب سارے وراء الورا، اب ہر بندے کی ڈیزائننگ بڑی شاندار ہے، جس کو بھی چھیڑ لیں۔ تو وہ تاج بڑا قیمتی پہنتا تھا، ہیرے لگائے ہوئے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اس کے تاج کا خیال رکھنا، مل گیا تو مال غنیمت میں فائدہ ہوگا۔ جنگ ہوئی شام کو، تاج اس کا کہیں ریت میں کھو گیا، لوگوں نے کچھ دیر ڈھونڈا، بادشاہ قتل ہو گیا، ملا نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا چھوڑو، سو جاؤ، اتنا بھی ضروری نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے خیمے میں چلا گیا تو ایک آدمی نے اندر آنے کی اجازت مانگی، میں نے کہا آ جاؤ۔ وہ آیا تو اس نے چادر کی اوٹ میں اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، اور پھر اس نے جب وہ چادر کھولی تو اندر سے اس نے وہ ہیروں کا چمکتا ہوا تاج میرے سامنے رکھا۔ کہنے لگا میں گزر رہا تھا، گھوڑے کے پیر سے کچھ چیز ٹکرائی ہے، میں نے ریت کھودی ہے تو یہ نکل آیا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا یار تو غریب آدمی لگتا ہے، تیرے کپڑے بتاتے ہیں۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ تو غریب آدمی لگتا ہے۔ اس نے کہا جی میں جب آیا تھا تو بچوں کے لیے شام کا کھانا تھا، کسی پڑوسی سے ادھار کی گزارش کر آیا تھا، لوٹ کے جاؤں گا تو اللہ خیر کرے۔
آپ فرماتے ہیں کہ وہ رکھ کے نا غریب آدمی، اتنی دیانتداری، اتنا اخلاص، چہرہ بھی چھپایا ہو، جب اس نے رخ پھیرا تو میں نے اسے کہا میاں نام ہی بتا دو، باپ کا نام اور قبیلے کا نام ہی بتا دو۔ کیسے اس نے رخ نہیں پھیرا، ادھر ہی چہرہ رکھا دروازے کے جانب، کہنے لگا حضور یہ کام میں نے آپ کے لیے نہیں کیا، یہ دیانتداری اور اخلاص میں نے آپ کے لیے یا شہرت کے لیے یا لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں کیا، جس رب و رسول کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے نا، وہ میرا نام بھی جانتے ہیں، باپ کا نام بھی جانتے ہیں اور قبیلہ بھی جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ تو جن کے لیے کیا ہے انہیں میری اس بات کی خبر